أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتان الذي ليس لصفته حد محدود نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغدد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى عزیزان گرامی، سامعین قدر، علماء نجف، قرآن مجید کی معروف سورہ مائدہ اور سورہ مائدہ کی معروف آیت جو کہ ولایت کے نام سے مشہور ہیں، آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہیں، ورسولہ، اور اس کا رسول ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہیں اور اجماع ہیں کہ یہ آیت مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت جب میرے مولا نماز ظہر پڑھنے میں مشغول تھے، آپ دوسری رکعت کے رکوع میں تھے، تو ایک سائل آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ سائل سوال کرنے لگا
تو اس وقت مسجد میں موجود افراد میں سے کسی نے اسے کچھ نہیں دیا، کسی نے اسے کچھ عطا نہیں کیا، تو سائل نے ندائے پروردگار دی اور کہا رب العزت تمہاری قسم ہے کہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو اس وقت بھی وقت کے مشکل کشا نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، وہی انگلی جس سے باب خیبر کو اکھاڑا تھا، اور ساحر مولا کے قریب آئے، مولا کے ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتارنے لگے اور مسکراتا ہوا مسجد نبوی سے باہر آیا۔ عزیزان گرامی، رحمت للعالمین محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور پروردگار سے عرض کرنے لگے، پروردگار، حضرت موسیٰ نے تجھ سے سوال کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ عزیزان گرامی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے لے کے 32 تک اللہ نے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے سینہ کو کشادہ فرما اور میرے کام میں آسانی پیدا فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، اور میرے اہل میں سے میرے لیے وزیر مقرر فرما جو کہ میرا بھائی ہارون ہو، اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط فرما اور اسے میرے تمام امور میں شریک فرما۔ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ کے سینے کو بھی کشادہ کر دیا اور حضرت موسیٰ کے امور کو بھی آسان کر دیا، حضرت موسیٰ کی زبان کی گرہ کو بھی کھول دی اور حضرت موسیٰ کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں بھی آنے لگی، اور حضرت موسیٰ کے لیے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر مقرر کیا، جس کے ذریعے سے اس کی پشت کو مضبوط کیا اور حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے تمام معاملات میں شریک قرار دیا۔ جب شریک قرار دیا تو اس وقت پیغمبر نے کہا، پروردگار عالم، تو نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی تھی اور قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا تھا، قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا وانتما ومن اتبعکما الغالبون۔ خداوند متعال سورہ قصص کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بازو کو مضبوط کیا اور آپ کو ہم غلبہ دیں گے، لہذا ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، لہذا آپ دونوں اور آپ کے ماننے والوں کا ہمیشہ غلبہ رہے گا۔ جب حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی تو اللہ کے حبیب نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی اور کہا، اللہم وَإِنَّا مُحَمَّدٌ حَبِيبُكَ وَصَفِيُّكَ اللہم اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيًّا أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ کہا
خدا حبیب مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا پروردگارہ میں تیرا حبیب ہوں، پروردگارہ میں تیرا صفی ہوں، پروردگارہ میرے سینے کو میرے لیے کشادہ فرما اور میرے لیے میرے بھائی علی کو وزیر مقرر فرما، جس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط فرما۔ ابھی رسول مقبول کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، خداوند متعال نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل میرے حبیب تک پہنچا اور میرے حبیب کو یہ پیغام پہنچا دے۔ جبرائیل امین محمد مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں اور کہا اے حبیب کبریا، خداوند متعال نے آپ کو یہ آیت پڑھنے کو کہا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد تو اس وقت اللہ کے حبیب نے کہا جب ان کی دعا قبول ہوئی اور خداوند متعال نے یہ آیت پڑھنے کو کہا تو خداوند متعال نے اس آیت میں 3 ولیوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ صرف اور صرف تمہارا پروردگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب میرے مولا نے حالت رکوع میں انگوٹھی خیرات کی تھی اور میرے مولا حالت رکوع میں تھے تو رسول اکرم نے یہ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا فی وفی اہل بیتی، تمام حمد و ثنا ہے اس خدائے لم یزل ولا یزال کے لیے جس نے یہ فضیلت مجھے اور میرے اہل البیت کو عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں جو انگوٹھی میرے مولا نے اس ساحل کو عطا کی تھی اس پر کچھ کلمات نقش تھے۔ عزیزان گرامی، اس انگوٹھی پہ یہ لکھا ہوا تھا سبحان من فقری بانی لہو عبد، پاک ہے وہ ذات جس کی بندگی پہ مجھے فخر ہے، جس کے اب کہلانے پہ مجھے فخر ہے، جس کے اب کہلانے پہ مجھے فخر ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ جیسا نبی حضرت ہارون کے وزیر ہونے پر فخر کرے تو رحمت للعالمین جیسا نبی علی امیر المومنین کے خلیفہ ہونے پہ فخر کرے گا اور کہے گا کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی مدد کے لیے خداوند متعال نے حضرت ہارون کو ان کا وسیع مقرر کیا ہے اور رحمت للعالمین کی مدد کے لیے اور رحمت للعالمین کے معاملات میں شریک ہونے کے لیے اللہ نے علی کو نبی کا وسیع مقرر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، شاعر نے اس منظر کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہا علی کی ذات وہ ہے کہ جس نے نماز کے ساتھ زکات کو یکجا کیا، جس نے نماز اور زکات کو ایک ہی جگہ جمع کیا۔ واللہ یرحم عبدہ ابصارا، اور اللہ اپنے صابر بندے پر رحم کرتا ہے۔ من ذا خاتمہ تصدق راکعا واسرا بنفسہ اسرارا، علی وہ ہے کہ جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی خیرات کی تھی اور اسے اپنے دل میں چھپائے رکھا تھا۔ من کانا بات علی فراش محمد و محمد اسرا یوم الغارہ، علی وہ ہے شب ہجرت رسول کے بستر پر سویا تھا جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ غار حرا میں موجود تھے۔ شاعر آگے ارشاد فرماتا ہے کہ من کانا جبرائیل یقوم یمینہ یوما ومیکائیل یقوم یسارا، علی کی ذات وہ ہے کہ جب میرے مولا جنگ کے لیے اترتے ہیں اور میدان جنگ میں آتے ہیں تو میدان جنگ میں دائیں طرف جناب جبرائیل ہوتا ہے اور میرے مولا کے دائیں جانب جناب میکائیل ہوتا ہے،
اور شاعر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان فی القرآن سمیا مومنا فی 9 آیات جعلنا غبارا، علی وہ ہے کہ جسے قرآن مجید کی 9 آیات میں لفظ مومن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، کون علی؟ وہ علی کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ہی جگہ میں جمع کیا، جس نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ہی جگہ اکٹھا کیا، وہ علی کی جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی اور انگوٹھی ادا کی، وہ علی کی شب ہجرت رسول کے بستر پہ سوتا رہا، وہ علی جب جنگ کے میدان میں اترتا ہے تو جبرائیل ان کے دائیں جانب چلتا ہے اور میکائیل ان کے بائیں جانب چلتا ہے، وہ علی جسے قرآن مجید کی 9 آیات میں لفظ مومن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ عرض کرتا چلا جاؤں، جہاں پہ بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کا حقیقی مصداق ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ لہذا قرآن مجید نے 9 مقامات پر میرے مولا کو لفظ مومن سے تعبیر کیا ہے، اور اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ آل محمد پر اس امت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آل محمد کا اس امت پر احسانات ہیں، اس لیے کہ آل محمد نے اسلام کی دعوت دی ہے، آل محمد نے اسلام کی رہنمائی کی ہے، آل محمد نے اسلام کی تجویز کی ہے، اللہ کے حبیب نے اللہ کے پیغام پہنچانے میں بہت زحمات برداشت کی ہیں، اور اس میں میرے مولا علی ابن ابی طالب کا بھی نمایاں کردار رہا ہے، اس لیے کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام کو یہ فروغ حاصل نہیں ملتا، اگر علی قرآن مجید کی تفسیر نہ کرتے، اگر علی اسلامی علوم کی تفسیر نہ کرتے، اگر علی قرآن کے ظاہر اور باطن کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتاتے، اگر علی قرآن کے بارے میں نہیں بتاتے، اگر علی قرآن کی متشابہ آیات کے بارے میں نہیں بتاتے، اگر علی قرآن کے محکم آیات کے بارے میں نہیں بتاتے، اگر علی قرآن کی ناسخ آیات کے بارے میں نہیں بتاتے، اگر علی قرآن کی منسوخ آیات کے بارے میں نہیں بتاتے، تو لوگوں کو اسلام کے حقائق سے آگاہی اور آشنائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آل محمد کا یہ احسان ہے، کیونکہ آل محمد عطا کرنے والے ہیں اور ان کی امت ان کے نعمات کی ممنون ہے، لہذا ہمارے پاس ایک عام سا قاعدہ کلی سامنے آ جاتا ہے کہ جس طرح نعمت لینے والا اور نعمت دینے والا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح آل محمد اور اس کے ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ درود پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ لہذا آل محمد اور اس کی امت برابر نہیں ہو سکتی۔ ابن حدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح میں میرے مولا کے 2 احسانات کو بیان کرتے ہیں، اور ابن حدید معتزلی کہتے ہیں کہ علی کے اس امت پر 2 احسانات ہیں۔ پہلا احسان یہ ہے کہ علی نے تمام اسلامی جنگوں میں سب پر سبقت حاصل کی ہے، جبکہ صحابہ آرام سے بیٹھے رہے ہیں، اور صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ علی کے پیچھے پیچھے چلیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ حیدر کرار ہیں اور کبھی بھی جنگ سے فرار اختیار نہیں کرے گا، اس لیے امت بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ ان کے بجائے میرے مولا ضرب و حرب کی سختیاں جیتے تھے، لہذا ہر صاحب انصاف جانتا ہے، ہر صاحب ذی شعور جانتا ہے، ہر صاحب عقل جانتا ہے، ہر صاحب فکر جانتا ہے
ہر صاحب تدبر جانتا ہے اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو مشرکین مسلمانوں کو نگل لیتے ہیں۔ یہ علی ہی تھے کہ جس نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خیبر کے میدان میں، غزوہ تبوک کے میدان میں، خندق کے میدان میں اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آنے والے دشمنوں کو شکست باش دی۔ لہٰذا یہ علی کا احسان تھا۔ اس لیے اللہ کے حبیب علی کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہیں۔ لو ان البحر مداد والغیاظ اقلام والجن حساب والانس کتاب ما حسب فضائل علی بن ابی طالب۔ میرے نبی علی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائے اور کائنات کے تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام جنات لکھنے والے ہوں اور تمام انسان حساب کرنے والے ہوں، اے ابوالحسن پھر بھی آپ کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ بس علی کے کمال کے لیے اتنا کہوں گا کہ میرے مولا کو اپنے سے اوپر والی دو ذاتوں نے پہچانا ہے، یا تو میرے مولا کو اس کے رب نے پہچانا ہے یا تو میرے مولا کو اس کے حبیب نے پہچانا ہے۔ لہذا علی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے مولا کو اس کے رب نے پہچانا ہے یا میرے مولا کو اس کے حبیب نے پہچانا ہے۔ اور میرے مولا کا دوسرا احسان علمی احسانات ہیں۔ میرے مولا نے علم کے ہر میدان میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور مسلمانوں کی عزت بچائی ہے۔ مولا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اصحاب رسول کی عزت بچائی ہے اور دین کے معاملات میں، دین کے احکام میں مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ لہذا یہ علی کا احسان ہے۔ اور ابو طالب کا احسان یہ ہے کہ اگر محمد کا دفاع نہ کرتے تو نہ رسول ہوتے اور نہ رسول کی رسالت ہو۔ جو ذات شب ہجرت رسول کے بستر پر سو کر رسول بن جائے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ درود پر لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ لہذا علی کا احسان ہے کہ جنگ کے میدانوں میں بھی اسلام کو بلند رکھا اور علمی میدانوں میں بھی اسلام کو بلند رکھا۔ ایک دفعہ جناب رسول اکرم بیمار تھے، جناب سیدہ ان کی عیادت کے لیے آتی ہیں۔ رسول خدا بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ جیسے ہی بیٹی نے باپ کی حالت دیکھی تو آنسو بہانے لگی۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب نے جناب سیدہ سے کہا، قال لہا یا فاطمہ ان اللہ عز و جل اطلع علی الارض اطلاعا فاختار منها اباک فبعثه نبیا ثم اطلع الیہا ثانیا فاختار منها بالک فاوحى الی فانکحته واتخذته وصیا۔ رسول خدا نے جناب سیدہ سے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، جب اللہ نے زمین پر پہلی نگاہ ڈالی تو اس نے تمہارے والد کا انتخاب کیا اور اسے نبی قرار دیا۔ جب دوسری مرتبہ زمین پر نگاہ ڈالی تو اس نے تمہارے شوہر کا انتخاب کیا۔ اس نے مجھ پر وحی کی کہ تم اپنی دختر کا
ان سے نکاح کر لو، لہذا میں نے تمہارا علی کے ساتھ نکاح کیا اور اسے میں نے اپنا وزیر قرار دیا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا آپ نہیں جانتی کہ اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہاری شادی اس سے کی ہے جو علم میں سب سے عظیم ہے، جو اسلام میں سب سے قدیم ہے، جو علم میں سب سے بڑا عالم ہے۔ جب جناب سیدہ نے یہ سنا تو جناب سیدہ مسکرانے لگی۔ قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ ایمان باللہ وبرسولہ وحکمتہ وتزویجہ فاطمہ وامرہ بالمعروف ونہیہ عن المنکر والقضاء بقضاء کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اللہ نے علی کو 8 خصلتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ علی وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں سبقت حاصل کی ہے۔ علی وہ ہے جس نے رسول کی رسالت اقرار کرنے میں سب سے پہلے سبقت حاصل کی ہے۔ علی وہ ہے جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہے۔ علی وہ ہے کہ جس نے تمہاری شادی، علی وہ ہے کہ اللہ نے تمہاری شادی علی سے کی ہے۔ علی وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ علی وہ ہے جو کتاب خدا کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا، لو سنی لی وسادہ وجلست علیہا لحکمت بین اہل الانجیل بالانجیل حتی یظہر الی اللہ ولحکمت بین اہل الزبور بالزبور حتی یظہر الی اللہ ولحکمت بین اہل القرآن بالقرآن حتی یظہر الی اللہ ولولا آیۃ فی کتاب اللہ لانبأتکم بما یکون حتی تقوم السماء لأن عالموا بالتوراۃ من اہل التوراۃ لأن عالموا بالانجیل من اہل الانجیل لأن عالموا بالقرآن من اہل القرآن لأن عالموا بالتوراۃ من اہل التوراۃ۔ میرے مولا نے کہا کہ اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں تو میں اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا اور اہل زبور کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا اور اہل انجیل کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا اور اہل تورات کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں گا۔ خدا کی قسم اگر قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہ ہو تو یہ علی تمہیں قیامت کے بارے میں باخبر کرتا رہے گا، اس لیے کہ علی اہل انجیل سے انجیل کو بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ علی اہل قرآن سے قرآن کو بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ علی اہل زبور سے زبور کو بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ علی اہل تورات سے تورات کو بہتر جانتا ہے۔ خدا کی قسم یہ تمام آسمانی کتابیں علی کے بارے میں گواہی دیں گی کہ اللہ کے ولی نے ہمارے متعلق وہی فیصلہ کیا ہے جو خدائی فیصلہ ہے۔ درود کر لیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا علی وہ ہے جو قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کرے گا، اہل انجیل کے درمیان انجیل سے فیصلہ کرے گا، اہل زبور کے درمیان زبور سے فیصلہ کرے گا اور اہل تورات کے درمیان تورات سے فیصلہ کرے گا۔ آل محمد پہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس در کے ساتھ مخلص رہے اور ہمیشہ اس در کی اتباع کرے، اس در کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے در پہ نہ جائیں۔ 8ویں امام سے روایت ہیں عن الامام الرضا علیہ السلام، یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی۔ اے ابن شبیب، اگر کسی چیز پر رونا ہے تو حسین ابن علی پر گریہ کرو، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا ہے
کہ جس طرح بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا۔ اے ابن شبیب، حسین کے ساتھ ان کے 18 جوانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ جوان کی زمین میں ان کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ ابن شبیب کہ ساتویں آسمان اور زمین ان کے قتل پر روتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ مدینے سے چلا اور کربلا میں پہنچا، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو اچانک امام حسین کا گھوڑا رک گیا اور امام حسین کے گھوڑے نے آگے حرکت نہیں کی۔ تو میرے مولا حسین گھوڑے سے اترتے ہیں اور دوسرے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور دوسرا گھوڑا بھی آگے ایک قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ زندگی میں 2 موارد ایسے ہیں، 2 موقع ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پہ زلجنا رک گیا تھا۔ پہلا مورد یہ ہے کہ جب امام حسین کربلا پہنچے تھے تو سرحد کربلا پہ زلجنا رکا تھا اور اس سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اور دوسرا مورد وہ ہے جب عصر عاشور امام حسین مقتل کی طرف جا رہے تھے تو جناب سکینہ زلجنا کے ٹانگوں سے لپٹ کے یہ کہہ رہی تھی، اے زلجنا میرے بابا کو مت لے جائیے، اس لیے کہ جب میرے چچا چلے گئے تھے تو واپس نہیں آئے، ارے میرے بھیا علی اکبر چلے گئے تو واپس نہیں آئے، ارے میرے چشمہ کا بھائی علی اصغر چلا گیا تو واپس نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، جب گھوڑا آگے نہیں چلا تو امام حسین نے مقتل کی روایت کے مطابق 7 گھوڑے بدل دیے، لیکن 7 کے 7 گھوڑے آگے نہیں بڑھے۔ تو مقتل ابن مخنف میں یہ روایت مذکور ہے کہ امام حسین نے جب گھوڑے کی یہ حالت دیکھی تو امام حسین نے وہاں رہنے والوں سے پوچھا، آیا اس زمین کا کوئی نام ہے؟ تو انہوں نے کہا اس زمین کا نام غازریہ ہے۔ تو مولا نے کہا آیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہے؟ تو کسی نے کہا اس زمین کا نام نینوا ہے۔ مولا حسین نے کہا آیا اس کے علاوہ اس زمین کا کوئی نام ہے؟ تو انہوں نے کہا شاطی الفرات اس زمین کا نام ہے۔ میرے مولا نے کہا آیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ تو انہوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ جب میرے مولا نے زمین کربلا کا نام سنا تو ایک ٹھنڈی آہ لی اور فرمایا کرب و بلا، یعنی کرب و بلا کی زمین۔ عزیزان گرامی، بس میرے حسین نے مولا غازی عباس کو حکم دیا، اے میرے فوج کے سالار بس یہاں پہ خیمے نصب کرے، سید زادیوں کو سواریوں سے اتارو، وہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، جہاں حسین کے گلے کو کاٹا جائے گا، جہاں حسین کی داڑھی کو خون سے خضاب کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم اس وقت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا۔ امام حسین نے اہل کربلا والوں سے 60,000 درہم میں یہ زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد جب انہیں ہبہ کیا تو ان کے سامنے کچھ شرطیں رکھی، کہا کہ جب ہمیں قتل کیا جائے گا اور جب آپ ہمیں دفن کریں گے تو اس زمین پہ آپ کاشت نہیں کریں گے، اگر ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی ہمارے قبروں کی نشاندہی کے لیے نکلے تو آپ ان کی رہنمائی کریں گے، اگر ہمارا کوئی زوار ہماری زیارت کے لیے آئے تو اسے 3 دن کا مہمان بنائیں گے۔ آئے مظلوم کربلا اپنی مصیبت بھول گئے لیکن اپنے زواروں کی مصیبت کو یاد رکھا اور کہا کہ اگر میرے زواروں میں سے کوئی آئے تو اسے 3 دن کا مہمان رکھنا۔ اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ جب اہل شام ہمیں قتل کریں گے اور اپنے باغیوں کو دفن کریں گے تو اس کے بعد ہمیں دفن کر دینا۔ جب میرے مولا نے مردوں سے وصیت کی تو اس کے بعد میرے مولا نے ان کی عورتوں کو بلا لیا اور ان کی عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کرے تو پانی کے بہانے آ جانا اور ہماری لاش پر مٹی ڈال دینا اور ہمیں دفن کر دینا۔ جب عورتیں روتی ہوئی چلی گئی تو عورتوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو بلائے۔ جب مولا حسین کے سامنے بچے آئے تو امام حسین نے کہا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں نا، میں شہزادی زہرا کا بیٹا ہوں، زینب کبریٰ میری بہن ہے، میں سکینہ کا بابا ہوں، میں علی اصغر کا بابا ہوں، لہٰذا اگر تمہارے والدین ہمیں دفن نہ کرے تو تم کھیل کود کے بہانے آ جانا اور ہم غریب الدوس کو اور غریب دیار کی لاشوں پہ مٹی ڈال دینا اور ہمیں دفن کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ
راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي